بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہم سیکھ رہے ہیں اور اس میں تقریباً 85 آیات تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم درود پاک سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یون میں نون اخفا کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذی جنہوں نے اشتروا خرید لیا ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے بدلے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اچھا، ایک بات واضح کر دوں، اشتراء کا معنی خریدنے میں اور بیچنے میں دونوں طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ہی اس کا معنی بیچنے میں بھی آتا ہے اور خریدنے میں بھی آتا ہے۔ یعنی ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخرت بیچ دی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے، لیکن یہاں آخرتی ہے تو یعنی آخرت کے بدلے میں، تو یہاں خریدنے میں آئے گا، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا۔ خففہ اردو میں لفظ آپ نے خفیف پڑھا ہوگا۔ خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، اور ثقیف کا مطلب اس کا اپوزٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری، ٹھیک ہے۔ تو یہ خففہ ہے، یعنی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے ہلکا۔ نہیں ہلکا کیا جائے گا، فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عذاب ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ نصر لفظ اس میں پوشیدہ ہے، ناصر اسی سے ہے، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے اور دنیا کا وہ فائدہ چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی رعایت نہیں ہوگی، ان کے اوپر نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَلَقَدْ اور ضرور، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، یعنی ان کے آگے پیچھے بھیجے، مراد مسلسل، لگاتار، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعدہ ان کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے رسولوں کو ان کے بعد پے در پہ بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم کے بیٹے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیں، بیناتی روشن دلائل۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن آیات بھی اس کا معنی آتا ہے، روشن دلائل کا معنی میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو روشن دلائل دیے۔ وَأَیَّدْنَاهُ تائید کی، ایدہ کا لفظ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے، اس کا معنی تائید کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی حمایت کی، مدد کی۔ وَأَیَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی یا ہم نے اس کی تائید کی، بروح القدس، روح کا مطلب روح اور قدس کا مطلب پاک روح کے ساتھ۔ یہ روح القدس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
حضرت عیسیٰ بن مریم کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا، پس، کلما جب بھی، کیا پہلے کیا سوال کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں خود ہی کہا فَكُلَّمَا، پس جب کبھی بھی، جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول تمہارے پاس رسول آیا، پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آیا، یعنی کوئی بھی رسول آیا، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا نفس کے مطابق تھا، خواہشات کے مطابق تھا، انفسکم تمہارے نفس کی خواہشات کے مطابق جو نہیں تھا، یعنی تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھا، تمہاری اپنی خواہشات کے خلاف تھا، خواہشات نفس کے خلاف تھا، ٹھیک ہے۔ بما جو ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا انفسکم تمہارے نفس کی خواہشات کے مطابق تھا، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، تم نے تکبر کیا، یعنی تم سرکش ہو گئے، ففریقن پس ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے رسول بھی بھیجے بعد میں، جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم، ان کو بھی واضح روشن دلائل دیے۔ جو روشن دلائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے تمہاری اپنی خواہشات نفس کے مطابق نہیں تھے، اس لیے تم نے ان کا تکبر کیا، اسی طور پر یعنی ان کے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر ان میں سے کچھ کو جھٹلا دیا تو کچھ کو قتل کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا قتل بھی کیا ہے، یہاں تک مخالفت ان کی بڑھ گئی کہ انہوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ وقالو اور وہ کہنے لگے، قلوبنا ہمارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، ہمارے دل غلف بند ہیں، غلف غلاف سے ہے، جیسے غلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کر دینا، پیک کرنا، چڑھا دینا اس کے اوپر، یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس کا کیا معنی، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے عقائد میں اس قدر پختہ ہیں کہ تم کچھ بھی کہہ لو ہم پر اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارے دلوں پر تمہاری ان باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنی طرف سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، تمہاری باتیں جو ہے وہ ہمارے دلوں کو پھیر نہیں سکتی، مراد حق بات کو وہ خود سے ہی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ لعنہم ان پر لعنت کی اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ لعنہ دیکھیں، لعنت کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے۔ فقلیلم پس کم، قلیل کم، اور کثیر اس کا متضاد جس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، فقلیلن پس کم ہی، ما یؤمنون ہیں وہ جو ایمان لا دیں، یعنی ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، یعنی موسٹلی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کرام جو بھی ان کی طرف بھیجے گئے ان کا انکار کیا، لیکن کم لوگ جو ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب ان کتابیں، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس تھی، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، کتب نہیں ہے، کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس چیز کی بھی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس، مراد آپ اس کا یہ لے سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ان کے پاس کتاب تھی، جیسے تورات کے بعد زبور آئی تو زبور تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، انجیل آئی تو انجیل تورات اور زبور دونوں کی تصدیق کرنے والی، تو ان کے پاس سے جب کتاب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ پہلی کتاب کی تصدیق بیان کرنے والی تھی، وَقَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے،
یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے، الذین ان لوگوں پر کافروا جنہوں نے کفر کیا. تو اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح حاصل کرنے کی دعائیں کرتے تھے. فلما پھر جب جاءہم ان کے پاس آئے، ما عرفو ما جو عرفو وہ جانتے تھے، یعنی جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا. عرفہ سے ہی معروف لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا، مشہور. ٹھیک ہے، تو جس کو وہ جانتے تھے، کافرو انہوں نے کفر کیا، بھی اس کا، انہوں نے اس کا کفر کیا. فلعنت اللہ فلعنہ پس لعنت اللہ اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، پس کافروں پر اللہ کی لعنت. اب یہاں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا جب زمانہ قریب تھا تو یہی یہودی جو ہے، یہود مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، وہ آنے والا ہے، تو جب وہ آئیں گے تو ہم دنیا پر فتح حاصل کریں گے، یعنی یہ جو بت پرست ہیں کافر، ان کے اوپر ہم فتح حاصل کریں گے، تو ہمارا راج ہوگا پوری دنیا پر. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور وہ اس چیز کی تصدیق بھی کرتی تھی، یعنی یہ جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب جو ہے وہ برحق ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کافروں پر جو ہے وہ غلبہ پانے کی دعائیں بھی کیں. تو یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود، یعنی جو ان کے پاس آیا ان کو پہچان بھی لیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا. اس کا ثبوت حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے. حضرت صفیہ کے قول سے ثابت ہوتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے والد محترم جو کہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور ان کے چچا بھی، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دیر گفتگو بھی کی. اور پھر جب گھر میں آئے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے چچا نے میرے والد محترم سے کہا کہ کیا یہ والد محترم تو معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہوئے کہ نہیں، کہنا چاہیے کہ نہیں، بارہ کہتی ہیں کہ میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا یہ وہی نبی ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں یقیناً یہ وہی نبی ہے. ان کا جو باتیں ساری ہمیں بتائی گئی ہیں آخری نبی کی، وہ اس پر تصدیق مطلب ہو جاتی ہے، وہ ساری باتیں ان پر سچ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ساری باتیں ان پر صادق ہوتی ہیں. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے چچا نے پھر کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے والد نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی مخالفت کریں گے. تو مخالفت کس وجہ سے تھی؟ مخالفت یہ تھی کہ تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، اب یہ کہہ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی سے آگے جو ہے وہ ان کی جو نسل چلی، یعنی جو ان کے 12 بیٹے تھے، تو وہ 12 قبائل بنے اور وہی بنی اسرائیل کہلائے. تو تمام انبیاء کرام جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے. تو بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے صرف اس وجہ سے جو ہے کہ یہ تو بنی اسماعیل سے ہے، اور بنی اسماعیل کو مطلب وہ اپنے سے نیچ اور کمتر سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے انکار کیا. پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بِئْسَ برا ہے، اشتروا جو انہوں نے خرید لیا یا انہوں نے بیچا، بھی جس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو. اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی خریدنا میں بھی ہے اور بیچنا میں بھی ہے، تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیچ ڈالا. بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. وہ کیا بیچ ڈالا؟ کس وجہ سے؟ ان کے یکفرو انہوں نے انکار کیا، بما اس چیز کا جو انزل نازل کیا اللہ نے، بغین ضد میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا انکار کیا. این ینزلہ ان کے ینزلہ نازل کیا اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء اللہ پر، من یشاء جس پر چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نازل کیا.
فباؤ پس وہ لوٹے بغضبن غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ غضب کے ساتھ وہ لوٹے، مراد وہ غضب کے حقدار ہوئے۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اب یہاں یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جس کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا نازل کیا اس کا انہوں نے کفر کیا صرف ضد میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ بہت بری چیز جو انہوں نے اپنے جانوں کے بدلے میں خرید لی ہے، وہ بہت بری، یعنی یہ کہہ لیں کہ تجارت انہوں نے کی ہے، یا بہت برا سودا کیا ہے انہوں نے، کہ اپنے ہی جانوں کو جو ہے وہ بیچ ڈالا ہے۔ اور کیا کیا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا ہے اس کو صرف ضد میں اس کا انکار کیا ہے، یعنی کہ وہ جان گئے تھے، معارفوں میں یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گئے تھے، پہچان گئے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف ضد میں انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ اور انکار بھی کس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق نبی کو کیوں نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے، یہ کتاب یا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبوت سرفراز کی، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے اس بندے پر، تو کسی کی مرضی اس میں نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی مرضی نہیں چلتی، تو وہ اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنے فضل سے جو ہے وہ نازل کیا، لہٰذا وہ غضب در غضب جو ہے وہ لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ درود پاک سے اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، دعا کرتے ہیں ساتھ میں، کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں ہم سے کوئی خطا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔